ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25, 26, 27 اور 28 4 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي اور میرے کام کو آسان کر دیجئے، میرے لیے میرے کام کو آسان کر دیجئے، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیجئے، یفقہ قولی تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور نبوت کے احکامات دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزات عطا کیے، عصا اور ید بیضاء، کہ آپ عصا اپنا زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ یا اژدہا کی صورت اختیار کر لیتا، اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں ڈال کر باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا ہوا ہو جاتا بغیر کسی بیماری اور تکلیف کے۔ تو یہ 2 معجزات اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے، اور یہ 2 معجزات دینے کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی طرف جاؤ اور اس کو جا کے میرا پیغام اس کو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ فرعون بہت ظالم انسان ہے اور بڑا سرکش ہے، اور وہ لوگوں کو جو اس کی بات نہیں مانتے ان کو جان سے مارنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری تو نبوت کی تھی کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، کوئی یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور پھر ایک بہت بڑے اور مشکل کام کے لیے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مدد و نصرت کی درخواست کی، دعا کی۔ سب سے پہلی دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کو کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ہمت اور طاقت پیدا کیجیے۔ اگر انسان میں صلاحیت ہو اور اس کے اندر ہمت نہ ہو کام کرنے کی تو معمولی سا کام بھی اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر ہمت ہو تو مشکل سے مشکل کام بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اندرونی ہمت اور طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دیجئے، یعنی میرے اندر طاقت پیدا کر دیجئے، میں اس ذمہ داری کو پورا کر سکوں
اس کی میرے اندر ہمت پیدا کر دیجیے۔ دوسری دعا یہ کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، کہ یہ ایک آسان کام نہیں تھا کہ فرعون اور اس کے لوگوں کو جا کر تبلیغ کرنا، یہ آسان کام نہیں تھا، اس میں بہت سی مشکلات تھیں، اور ایک جو بڑا ڈر اور خوف تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑا تھا، اور اب دوبارہ جا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی خطرہ تھا کہیں میرے اوپر اس کا الزام لگا کر مجھے اس کی سزا نہ دینے کی کوشش کی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ درخواست کی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرے اس کام کو آسان کیجیے، اس میں جو مشکلات ہیں ان کو ختم کیجیے، اس کو آسان کر دیجیے۔ تیسری جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، میری زبان کی گرہ کو کھول دیجیے۔ اس سلسلے میں بہت سے مفسرین نے روایات پیش کیں اور بہت سی ضعیف اور کمزور روایات اس سلسلے میں پیش کیں جو کہ نبوت کی شان کے مطابق نہیں ہے، کہ کسی نے یہ روایت پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی اور اس لکنت کو ختم کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جو بھی نبی ہوتا ہے، جو بھی نبی اور رسول ہوتا ہے، وہ اس وقت اور اس امت ان لوگوں میں سے بہترین انسان ہوتا ہے، بہترین انسان ہر اعتبار سے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہوتا، اور لکنت ایک عیب ہے جو کہ نبی اور نبوت کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اس لیے انہوں نے اللہ سے دعا کی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ ایک انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان ہر اعتبار سے وہ بہترین ہوتا ہے، اور لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کر سکے۔ مجمع میں کھڑے ہو کے دو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور ایک انسان جو کہ بہت کمزور اور اس کے اندر کوئی اتنی خاص بات بھی نہیں ہوتی، لیکن وہ مجمع میں کھڑے ہو کے بڑے اچھے انداز میں لوگوں کے ساتھ بات کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے بات کر سکتا ہے، تو یہ ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے یہ صلاحیت مانگ رہے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، کہ میرے اندر یہ ہمت، طاقت اور میرے اندر یہ جذبہ اور یہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ میں لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہو کے بات کروں تو مجھے بات کرنے میں کوئی دقت نہ ہو، میری زبان میں روانی ہو اور میرے الفاظ بہترین ہوں کہ جو لوگوں کو میں بات کروں تو وہ ان کو سمجھ آ سکے، مجھے بھی بات کرنے میں دقت نہ ہو، یفقہوا قولی، اور انہیں بھی سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری جو ان کو دی گئی، اس ذمہ داری کو لینے کے بعد اس ذمہ داری پر عمل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی۔ اور اس میں ایک تعلیم بھی ہے ہمارے لیے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرنے لگیں تو اس طرح ہم اللہ سے دعا کر لیں، اللہ سے مدد اور استعانت طلب کر لیں تاکہ ہماری کام میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کام شروع کرنے لگتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آسانی کے لیے اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تدبر کی توفیق